مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیو، اس وقت ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری مہینہ یعنی رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے اور سماج میں اس مہینے میں کیا 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 جاتا ہے، دونوں کا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے اور ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. رجب کا مہینہ، اس کی سب سے بڑی خصوصیت اگر اسلام کے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. سال میں 4 مہینے، ان کو قرآن میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد سے منع کیا گیا. دور جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے. اسلام نے بھی اس حرمت کو باقی رکھا ہے. وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں 3، اور چوتھا یہ مہینہ آپ کے رجب کا مہینہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک حرمت والا مہینہ، قابل احترام مہینہ ہے. یوں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پورے سال بنا ہے، لیکن
ان 4 مہینوں میں خاص طور سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اب سماج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے سماج میں اس مہینے میں کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسی بدعات فروغ پا گئی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں یعنی کچھ بدعات تو ایسی ہیں جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے جمعہ کو کچھ لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رغائب نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کچھ خاص انداز کی، رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ 12 رکعت پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں فلاں سورہ، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد فلاں فلاں طرح کے ذکر و اذکار، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری سے اس بدعت پر عمل کہیں کہیں ہوتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کوئی بھی عبادت میرے بھائیوں اسی وقت صحیح ہوگی جب کہ اس کا ثبوت ہو۔ ہم اس وقت یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے کہ اس کا قرآن سے حدیث سے ثبوت ہے۔ 5 وقتہ نماز اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو وہ عبادت نہیں۔ تو اب رجب کے پہلے جمعہ کو اس نام سے کوئی نماز پڑھنا، اور وہ بھی مخصوص حیت اور کیفیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، نفلی نماز، فرض کے علاوہ نفلی نماز پڑھے بغیر کسی قید و پابندی کے، بغیر اس کو کسی خاص مناسبت سے جڑے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ کسی مخصوص چیز سے جب عبادت کو جوڑا جائے گا تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے جھوٹی روایتیں بھی بیان کی، جھوٹی روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ایسے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند ہوتی ہے، جس کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اور اسی سلسلہ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کچھ خاص روزے رکھے جاتے ہیں رجب کے، رجبی روزے جن کو کہتے ہیں، ان روزوں کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نفلی روزے بلا شبہ بغیر کسی قید و پابندی کے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کچھ دنوں کا استثناء بھی ہے، لیکن جو روزے ثابت ہیں جیسے عرفہ کے دن کا روزہ ہوا، اور محرم کی 9ویں 10ویں کا روزہ ہوا، اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی 14 15 13 14 15 تاریخ کا قمری تاریخ کے اعتبار سے، اور ہفتے میں سوموار کا جو میرات کا، اس طرح کے جو روزے ثابت ہیں صحیح حدیثوں سے، ان کو رکھنا باعث ثواب ہے۔ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو تخصیص کے ساتھ کہ رجب کے مہینے میں اور فلاں مہینے میں فلاں مہینے میں فلاں دن رکھا جائے، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے میرے بھائیوں تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ایجاد کرنے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس مہینے میں خاص طور سے عمرہ کرتے ہیں، اس کا بھی وہی معاملہ ہے، اس کی بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ باقی آدمی پورے سال کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے، لیکن کسی خاص مناسبت سے کسی عبادت کو جوڑا جائے گا تو وہاں بھی دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ اس مہینے میں سب سے اہم چیز جو 2 چیزیں خاص طور سے آپ غور کریں گے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گے تو 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں کہہ لیجیے بہت آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ رجب کی 6ویں تاریخ کو
کسی کا عرس منایا جاتا ہے، فلاں خواجہ غریب نواز، اب بڑا دھوم دھام اس کا ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ وہ ایک شخصیت تھی جس نے اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر اس طرح کی شخصیت کا عرس منایا جائے، اس کا برتھ ڈے منایا جائے، اس میں وفات منایا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی دن خالی نہیں رہے گا۔ اسلام کی خدمت کرنے والے سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لاکھ لوگ گزرے ہیں، تو کس کا ہم جو ہے عرس منائیں گے اور میلاد منائیں گے اور وفات منائیں گے؟ بس یہ کہ ہم ان کے لیے خیر کی دعا کریں گے، انہوں نے جو کچھ نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کریں گے، دعا کریں گے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے۔ تو اس نام پر دھوم دھڑاکہ کرنا، جشن منانا اور تہوار کی کیفیت پیدا ہو جائے، بھائی تہوار بھی یہ ہم اپنے سے نہیں مناتے ہیں، تہوار بھی منانے کے لیے ہماری شریعت نے ہمارے لیے سال میں 2 دن مقرر کیے اور بتلایا ہے کہ یہ 2 دن اللہ کی جانب سے ملا ہے تم کو تہوار منانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تہوار منانے کے لیے جو اور ایام ہم نے منتخب کر رکھے ہیں وہ بلا وجہ ہے، بلا دلیل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو بہت نمایاں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو کنڈوں کا دن کہا جاتا ہے، کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور یہ چیز بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی۔ 22 رجب کی 22 تاریخ کو یہ کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں؟ کنڈے کا مطلب یہ کہ کچھ نئی کسی مٹی کے برتن میں کچھ پوری وغیرہ پکا کر کے اس میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو بانٹا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور بڑا اہتمام اس سلسلے میں کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے رجب کا کنڈا یا اور بھی بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ ہمارے غور کرنے کی چیز ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی ہم شریعت سے جوڑیں گے اس کے لیے ہم تلاش کریں گے وہی جس کو دلیل کہتے ہیں۔ 22 رجب کا دن اس کو اصل میں یہ لوگ جعفر صادق کے نام سے جوڑتے ہیں، امام جعفر صادق جو آل بیت کی ایک بڑی عظیم شخصیت ہے۔ شیعہ حضرات ان کو اپنا امام کے طور پر مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں امام کا ایک خاص تصور ہے، 12 امام ان کے یہاں مخصوص ہیں ترتیبوار، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ باقی یہ کہ امام جعفر صادق کو اس اعتبار سے کہ یہ آل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور غالباً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یا نواسے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھرے جاتے ہیں، ان کی نظر مانی جاتی ہے۔ ٹھیک، جعفر صادق کا رجب کی 22 تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سے جوڑتے ہیں، تو کوئی مناسبت ہونی چاہیے، وہ اس دن پیدا ہوئے یا اس دن ان کا انتقال ہوا یا کوئی اور خاص چیز ہے ان کے تعلق سے اس دن کے بارے میں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی نہ تو پیدائش ہوئی ہے 22 رجب کو اور نہ ہی وفات ہوئی 22 رجب کو، سب کا اتفاق، سب لوگ اس کو مانتے ہیں، ان کی پیدائش اور وفات کے ایام دوسرے ہیں۔ تب کیوں اس کو 22 رجب سے جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت غور کرنے کی چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم کو گھیر گھار کر کے غلط کام کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ 22 رجب کا دن آپ دیکھیں گے تو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ شیعہ حضرات کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو صحابہ کرام سے
چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے یہ وہ سب کو کہتے ہیں کہ سب کافر اور مرتد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو 22 رجب کو چونکہ ان کا یوم وفات ہے، اس لیے ان کی وفات کی خوشی میں اس دن یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ ان کی وفات کی خوشی میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس دن، غور کیجئے گا، ان کی عبارت ہے کہ اس دن ایک اسلام دشمن اور آل بیت دشمن کا انتقال ہوا ہے، اس لیے خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے یہ لوگ عوام میں کیا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جعفر صادق کی نظر مانی جا رہی ہے، ان کے نام پر کنڈے بھرے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ اس دن جشن مناتے ہیں، اور اس کو باقی دوسرے طبقے میں فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس کو ایک دوسرے نام سے جوڑ دیا۔ کتنی ہوشیاری سے بدعتوں کو فروغ دیا جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ یہ جو ہے ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے بھائی ہیں، یعنی جن کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ان کے بھائی ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے ماموں۔ یہ کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھیں، تو کچھ صحابہ کرام متعین تھے، ان کو بلا کر کے آپ ان آیتوں کو لکھواتے تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں، یہ بھی وحی لکھتے تھے۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہے۔ اب ایسے شخص کو آپ کہیں کہ اسلام کا دشمن ہے، ایسے شخص کو آپ نعوذ باللہ کافر کہیں، مرتد کہیں، تو یہ کتنی معلومی کی بات ہے۔ اور ایسے شخص کی وفات پر آپ خوشی منائیں کسی بھی عنوان سے، تو یہ کتنی بڑی ایمان سے معلومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا، اور یہی نہیں بلکہ ان کو دعا بھی دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کی دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یاب اور ہدایت دینے والا بنا، روشنی پھیلانے والا بنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی، اور صحابہ کا مقام، تمام صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی ہے، اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ سرٹیفکیٹ جس کو ملا ہوا ہو، اس کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس کے بارے میں اس طرح کی جھوٹ سچ باتوں پر عمل کرنا، یہ کہاں تک عقل مندی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کے تعلق سے ذرا بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہوگا ایک صحابی کے تعلق سے، تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کو لے کر کے یہ جنگیں لڑی، انہی صحابہ کرام کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، انہی صحابہ کرام کے ذریعے حدیثیں ہم تک پہنچی، انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پورا دین پہنچا۔ اگر ہم ان کو ہی متہم کر دیں گے، اگر ہم ان کو ہی، ان کے اوپر ہی الزام لگا دیں گے، تو پھر جو ہے نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ حدیث محفوظ رہے گی، نہ پورا دین محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمیں اپنی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور اپنا دل کھلا رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کام ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، آیا دین سے حقیقت میں اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، کسی سازش کا شکار تو ہم نہیں ہو گئے۔ اس سلسلے کی ایک سب سے اہم بات یہ 22 رجب کے بعد 27 رجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شب معراج، اسراء اور معراج، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ اسراء اور معراج کا مطلب یہ ہوا
کہ مکے کے اندر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے راتوں رات مکے سے فلسطین بیت المقدس کا سفر کرایا گیا حضرت جبریل کے ذریعے، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو یہ جو مکے سے بیت المقدس کا سفر تھا اس کو اسراء رات کا سفر، اور وہاں سے جو آسمان کا سفر ہوا اس کو معراج اوپر چڑھنا۔ تو اسراء اور معراج ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو 7ویں آسمان کے اوپر اپنے نبی کو بلا کر کے اسی موقع پر 5 وقت نماز فرض کی تھی، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی، پھر اس میں تخفیف کرتے کراتے جو ہے 5 وقت تک آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھنا تو 5 ہی ہے لیکن ہم ثواب 50 ہی کر دیں گے، اس لیے کہ ہم نے 50 پہلے ہی سے کر دیا۔ یہ اسراء اور معراج ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ یعنی راتوں رات ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو گیا، ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ایک ثبوت تھا۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوا، کس تاریخ میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس سال میں ہوا، اس سلسلے میں مورخین کے یہاں بڑا اختلاف ہے، سیرت نگاروں کے یہاں بڑا اختلاف ہے، اس میں 10 سے زائد اقوال ہیں کہ کب ہوا کب ہوا کب ہوا۔ اس میں سے ایک قول ہے کہ 27ویں رجب کو یہ واقعہ ہوا، اور وہ بھی 27ویں رجب کو کس سن میں پیش آیا، یعنی سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کوئی 5ویں نبوت کے بعد 5ویں سال میں، کوئی 7ویں سال میں، کوئی 10ویں سال میں، کوئی ہجرت سے پہلے کرائے، کوئی ہجرت کے بعد کرتا ہے، کوئی تاریخ کے بارے میں کچھ کرتا ہے۔ 27ویں رجب کو لوگوں نے شہرت دے دی، اور پھر شہرت دی چلو، لیکن اب اس 27ویں رجب کو شب معراج کے نام سے پورا جشن منایا جاتا ہے، بڑا دھوم دھڑاکا، اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور اس دن بڑی صفائی ستھرائی، جلسہ جلوس آپ دیکھتے ہیں، آئے گا پھر 27 رجب آپ دیکھیں گے۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہر چیز کو شریعت کی کسوٹی پر تولنا ہوتا ہے، کیا شریعت میں اس کا ثبوت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اسراء اور معراج ایک بڑی چیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا موڑ تھا کہ ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد یہ تاریخ اللہ کے نبی کی زندگی میں بار بار آئی ہوگی، وفات سے پہلے کم سے کم مدنی زندگی میں 10 سال میں 10 مرتبہ تو آئی ہوئی۔ تو اگر واقعی اس دن جشن منانا اور اس دن جو ہے خوشی منانا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول ہم سے پہلے مناتے کہ ہاں دیکھو 27 رجب آ رہی ہے، جس طریقے سے ہر سال رمضان آتا ہے تو رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال شب قدر منائی جاتی ہے، شب داری کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ چلو اب فلاں تاریخ آ رہی ہے، جس دن ہمیں معراج ہوئی، ایک بڑا اچھا موقع تھا، اس دن ہم عبادت کریں، اس دن ہم چراغاں کریں، جشن منائیں، نئے نئے کپڑے پہنیں، صفائی ستھرائی کریں، جلوس نکالیں۔ کیا ایسا کچھ ثابت ہے؟ پوری حدیث کا ذخیرہ خاموش ہے اس سلسلے میں، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام سے کہیں ثبوت ہے، ایک لفظ کہیں اس سلسلے میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بار بار یہ رات آئی ہوگی، لیکن کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کسی چیز کی عظمت اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس چیز کو لے کر کے کوئی عبادت مخصوص کر لینا، کوئی جشن منانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر غار حرا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور وہیں پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی قرآن کی،
لیکن اس اعتبار سے بہت اہم جگہ ہے غار حرا۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے کے بعد کبھی اس جگہ کو اس اعتبار سے آپ نے اہمیت دی کہ ہاں یہاں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہاں پر میں عبادت کرتا تھا، تو چلو اب اس جگہ کو جو ہے ایک جشن گاہ بناؤ اور یہاں پر آیا جایا کرو اور یہاں عرس لگا؟ ایسا نہیں۔ حالانکہ وہ جگہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ سب سے پہلی وحی وہاں پر نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے کسی چیز کا اہم ہونا، کسی چیز کی عظمت کا ثابت ہونا اور پھر اس چیز کے ساتھ خوشی منانا یا کوئی عبادت محسوس کرنا، یہ دونوں دو چیزیں ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی اور ہر طرح کی بدعت و گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر یہ چند چیزیں بڑے اہتمام سے جو جن پر عمل کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اب وہ چاہے کسی مخصوص ولی کا جشن منایا جائے، چاہے کسی مخصوص شخصیت کے نام پر نظر و نیاز کا معاملہ ہو، کنڈا بھرنے کا معاملہ ہو، یا اسراء اور معراج کے واقعے پر جشن منانا ہو، یا مخصوص راتوں میں، اس مہینے کی مخصوص راتوں میں شب بیداری کرنا ہو، مخصوص نمازیں پڑھنا ہو، مخصوص ایام میں، اس مہینے کے مخصوص ایام میں روزے رکھنا ہو، یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان ایام میں، اس مہینے کے ایام میں کی جاتی ہیں، لیکن سب کی سب دلیل کی محتاج ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں خود چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ نرمی کے ساتھ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین جب تک بدعتوں سے پاک رہے گا، خرافات سے پاک رہے گا، تب تک یہ دین جو ہے، اس دین پر عمل کرنے والے کامیاب رہیں گے۔ لیکن جب بدعتیں اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گی اور بدعتوں پر عمل کرنے والے بکثرت پیدا ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس دین کا معاملہ، دین کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن دین والے جنہوں نے دین میں آمیزش کی ہوگی، دین میں ملاوٹ کی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو حقائق رسائی کی جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کام علم کا فروغ، جب تک کہ علم کا فروغ نہیں ہوگا، جب تک کہ جہالت نہیں دور ہوگی، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا اور روایتوں پر اور باپ دادا کے معمولات پر عمل کرنا، یہ ہماری دین کے اندر نہیں، ہمارے دین کے اندر نہیں، ہمارے دین کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر قائم رکھے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔